بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی کچھ الیکشن کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں مفتی صاحب کے سامنے، اور کچھ سوالات ہیں جو کامنٹس میں بھی آتے ہیں اور دیگر افراد سے پتہ بھی چلتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ انہی سوالات کو لے کر ہم ابتدا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں ملک پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں۔ ان میں ایک الزام دھاندلی کا بھی لگ رہا ہے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں دھاندلی کے، اس دفعہ کچھ زیادہ ہی بوگس طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمہوریت آ تو جاتی ہے لیکن اس جمہوریت کے اندر بہت سارے داغ ایسے لگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جمہوریت چل نہیں پاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ سر، کچھ سوالات ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور جو ہمارے یہاں پاکستان میں حالات ایسے چل رہے ہیں اس میں بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں۔ پہلی آواز آ رہی ہے نظریہ ضرورت۔ تو ایک تو عوام کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ نظریہ ضرورت کیا ہے، اور کیا ہماری موجودہ سیاست کے اندر اس چیز کو ہم لا سکتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر ہم کام کو چلاتے رہیں، چاہے حکومت جیسی آئی ہے، دھاندلی کے ذریعے آئی، اور وہ افراد مستحق ہیں، اہل ہیں کہ نہیں ہے اس سیٹ پر بیٹھنے کے، جمہوریت کو چلانے کے قابل ہیں یا نہیں، ماضی میں جو تجربہ گزرا اس کے حوالے سے۔ تو پہلے یہ سمجھا دیجئے کہ نظریہ ضرورت کیا ہوتا ہے۔ نظریہ ضرورت کو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ ہمارے یہاں عام طور پہ نظریہ ضرورت کی جو ابحاث ہیں، اس کو شیعہ اور سنی اختلاف کے زمرے میں ایک رنگ دے دیا جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نظریہ ضرورت جو ہے وہ قرآن و سنت سے کچھ استدلالات ہیں ہمارے، اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر نظریہ ضرورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ آسان الفاظ میں دیکھیں گے، بحث اس وقت شروع ہوئی فقہائے کرام کے دور میں کہ جس وقت بعض حکمران ایسے تھے کہ جو غلبہ حاصل کر لیا ان لوگوں نے، لوگوں کی مشاورت پر وہ نہیں آئے تھے، بہرحال غلبہ کر لیا اور حکمرانی میں قدم جما لیے۔ ایسی صورت میں بعض ادوار گزرے جس میں فقہائے کرام ذکر فرمایا کرتے تھے کہ یہ پرٹیکولر سچویشن ایسی ہے، عوام اگر ان سے اختلاف کرتی ہے یا لڑتی ہے تو ایک بڑے فتنے کا اندیشہ تھا۔ تو ایک اصول ہے جو جس کو قرآن ذکر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذکر کرتی ہے کہ منکر کو انکر سے ازالہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی ایک برائی کا خاتمہ اگر ہم نے کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے بڑی برائی لا کر چھوٹی برائی کو ختم کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ جب انسان کبھی دو بلاؤں میں پھنس جاتا ہے تو پھر چھوٹی بلا کو چننے کا ہمارا دین درس دیتا ہے۔ اگر کہیں پر ایسی سچویشن بن جائے کہ کوئی متغلب ہو جائے، کوئی دھاندلی کر کے مسلمانوں کی مشاورت کے بغیر حکمرانی پر قبضہ اگر کر لے، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف اسٹرگل کرنی ہے، بالکل کی جائے گی، لیکن ہر وہ صورتحال کو اختیار کر لینا عملی طور پر کہ جس سے یہ منکر انکر میں تبدیل ہو جائے، ایک فتنہ انگیزی ہو جائے، کہ انتشار پیدا ہو جائے، لوگوں کی جان مال عزت محفوظ نہ رہے، ایسی صورت کے اندر احون یہ ہے کہ ہم اس طرح کے عملی اقدامات نہ اٹھائیں کہ فتنہ ہمارے دین کو پسند نہیں ہے۔ اسے نظریہ ضرورت کہا جاتا ہے۔ اور نظریہ ضرورت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے چپ ہو کر کے بیٹھ جانا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ وہ حاکم کی سیٹ پہ بیٹھ گئے تو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ ایک مستقل جدوجہد الگ کرنی ہے جب تک ہم اس قابل نہ ہوں کہ انکر سچویشن کے اندر جا کر کے ہم منکر کو زائل کریں۔ یہ سچویشن اگر نہیں ہو تو اپنی عملی جدوجہد سے اس برائی کو بالکل خاتمہ تو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو نظریہ ضرورت میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض پڑھے لکھے حضرات کہتے ہیں کہ اہل سنت الگ بات کرتی ہے، اہل تشیع الگ بات کرتی ہے نظریہ ضرورت کی بنیاد پر، تو کیا ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے نظریہ ضرورت؟ دیکھیں، جہاں تک میری تحقیق ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، صرف یہ پڑھنے اور سمجھنے کا فرق ہے۔ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ نظریہ ضرورت کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی منکر کو زائل کرنے کے لیے اس سے بڑے، اس برائی سے بڑی برائی میں نہ پھنس جائیں، ایسی صورت میں نظریہ ضرورت آتا ہے کہ احون کو اختیار کرنے کا قرآن و سنت درس دیتا ہے، نہ کہ اکبر کو۔ یعنی ہم نے چھوٹی برائی کو اختیار کر سکتے ہیں بڑی کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس سے بھی بڑی برائی کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی جیسے یزید کی حکومت آ گئی، ایک میں سمبل بات کر رہا ہوں کہ جیسے کوئی یزید کوئی برا حاکم آ گیا تو اہل تشیع واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایسی حکمرانی قبول کر ہی نہیں سکتے کہ اس نے نہ دنیا کا خیال کرنا ہے نہ دین کا، دونوں کا بیڑا غرق ہوگا۔ اہل سنت علماء کرام کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اس میں کوئی آپ امام ابو حنیفہ کی پوری تحقیق پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہم نے عملی جدوجہد باقاعدہ کرنی ہے اور مستقل طور پر کرنی ہے۔ اس کے اندر بعض لوگ یہ شبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے تب تک، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھو قرآن پاک دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شروع سورت کے اندر یہ سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی، کس چیز سے؟ وہ فرعون تھا نا، ظالم حکمران، وہ ظلم و ستم بھی کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح بھی کر دیا کرتا تھا،
شدید قوم پہ ظلم کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش تمہیں جو ڈالی تھی اس سے تمہیں نجات دے دی۔ غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نجات کے لیے خدائی دعویٰ کی بات نہیں کر رہے۔ اللہ یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہم نے تمہیں نجات دی تھی اس فرعون سے جس نے خدائی دعویٰ کر کے کفر کیا، اللہ اس کے ظلم و ستم کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں نجات دی اس فرعون سے کہ جو ظلم و ستم کر رہا تھا، وہ ذبح کر رہا تھا، وہ مار دیتا تھا، جس کے لیے جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن پاک سمجھا رہا ہے کہ اگر ظالم بھی آپ کے سامنے اکٹھا ہو جاتا ہے، آپ نے مستقل جد و جہد کرنی ہے۔ نتائج کب اس کے آئے کب نہ آئے، آپ نے مستقل جد و جہد کرنی ہے اس ظلم کے خلاف۔ صرف بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں یا کوئی پرٹیکولر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جہاں پر میرا کوئی عملی قدم اٹھانے سے زیادہ بڑا فتنہ ہو رہا ہے، اس منکر سے وہ زیادہ بڑا فتنہ ہے، وہاں پر ہمارا دین اجازت صرف نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ منکر کو انکر سے زائل نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا یہ جو شیعہ سنی اختلاف ہے یہ بالکل کچھ بھی لفظی اختلافات ہیں، مانوی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، الیکشن ہو گئے ہیں اب، اور ظاہر سی بات ہے وہ نتیجے جو ہے نا وہ مختلف آ رہے ہیں، الزامات تو بہت سارے لگ گئے، شکوک و شبہات تو بہت سارے بڑھ گئے ہیں، بار بار نتیجے روکنا، پھر الگ الگ آنا، مختلف جو ہے نا وہ آ رہے نتیجے۔ اب بعض افراد اس پر یہ کلام کر رہے ہیں بھائی دیکھ لیا نا تم نے کیا ہوا الیکشن کا نتیجہ، کیا ہوا اتنا پیسہ لگانے کا فائدہ، اور کوئی فائدہ نہیں اس طریقے سے الیکشن کرنے کا۔ بہت سارے ایسے افراد سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، تو اب کیا کریں، الیکشن چھوڑ دیں، ہمت ہار جائیں اور عوام اپنا حق استعمال نہ کرے؟ جن نوجوانوں نے یا ہمارے بزرگ لوگوں نے الیکشن میں اپنا حصہ ملایا گئے، ووٹ ڈالا گئے، محنت کی ہے، صبح سے شام تک لگے رہیں گے، کیا بیکار گئے ان کی محنت؟ اور بالکل کیا ایسا کریں جناب کوئی اچھا سیاستدان خود بخود آ جائے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے پاکستان کے، پھر جا کے ہم جو ہے نا سیاست میں آئیں گے، تب جا کے ووٹ ڈالیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے اللہ کا کلام جو ہے ہم نے تو اسی سے ہدایت لینی ہے۔ میں نے تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے وہ ایسی موقعوں کے اوپر ہمیں کیا درس دے رہا ہے، ہدایت کیا دے رہا ہے۔ یہاں پر دو نظریے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہی ہے کہ بھائی دیکھو ہم نے محنت کی، ووٹ بھی ڈالا، لوگوں نے بھی ڈالا، لیکن اس کے اندر پھر دھاندلی کے عنصر کر دیے گئے، اپنے من پسند کو جتوا دیا گیا، ہم فی الحال کامیاب نہیں ہوئے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہ نظام خراب ہے، ہم نے ووٹ ہی کسی کو نہیں ڈالنا، جب نظام ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہم سب کچھ کریں گے۔ ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے نا، تو یہ جو دوسرا نظریہ ہے کہ جب نظام ٹھیک ہوگا ہم تب کچھ کر لیں گے، بالکل فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اس کو پہلے ایک عقلی لحاظ سے سمجھاتا ہوں، پھر میں قرآن پاک کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ عقلی لحاظ سے یہ دیکھیے گا کہ ایک کپڑا ناپاک ہے، آپ نے پاک کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اوبیسلی میں اس کو لوں گا، ناپاک کپڑے کو اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا، پانی اوپر ڈالوں گا، دھوؤں گا، واش کروں گا، پاک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس ناپاک چیز کو چھو بھی رہا ہوں، اس ناپاک کپڑے کو پکڑوں گا، اس کو اپنے ہاتھ سے رگڑوں گا، نجاست نکلے گی، پھر وہ پاک ہوگا۔ یعنی آسان الفاظ میں ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے کبھی کبھی ہاتھوں میں ناپاکیاں لگانی بھی پڑتی ہیں۔ اب قرآن پاک کی مثال اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں قرآن پاک میں ذکر کی ہیں کہ انقلاب یا تبدیلی تدریجاً آتی ہے، یکدم نہیں آتی۔ اس کی چند مثالیں دیکھیے گا۔ غلامی کا نظام تھا پوری دنیا کے اندر جس وقت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسلام واحد مذہب، جب اللہ کا کلام نازل ہوا تو اس غلامی کو آزادی کی طرف توجہ دلائی کہ آزاد کرو، فتحریر رقبہ، آزادی کی طرف لوگوں کو آزاد کرو۔ ایسا ہوا؟ قسم کا کفارہ غلام آزاد کر دو، فلاں آزاد کر دو، زہار کا کفارہ غلام آزاد کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن نے آزادی کی طرف توجہ دلائی، ان کے حقوق کو متعین کیے، لیکن ڈائریکٹلی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ہی دن اللہ نے حکم دے دیا آج سے غلامی ختم، اس لیے کہ غلامی فوراً ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی اس دور کے اندر۔ سچویشن انٹرنیشنلی پوری ایسی تھی اس وقت کہ جو اکنامکس تھی اس وقت، جو معاشیات تھی پوری دنیا کی، وہ غلاموں پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ تو اس وقت تدریجاً حکم دیا گیا اور آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ دلائی گئی، ان کے حقوق متعین کیے گئے، ان کو آزادی کی طرف لے کر کے جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں شراب یکدم حرام کی گئی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ شراب بہت بعد، مکہ کی پوری زندگی گزر گئی، شراب کی حرمت پہ کوئی آیت نازل نہ ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جنگ بدر بھی ہو گئی، نہ جانے کتنی اور جنگیں ہو گئیں۔ صحابہ کا اس وقت طریقہ کار یہ تھا، صحابہ اکرام جنگ جانے سے پہلے شراب پیتے تھے، پھر کہتے تھے چلو بھائی تلوار اٹھاؤ چلتے ہیں۔ یہ امام بخاری بھی اس روایت کو لے کر آئے غالباً جنگ احد کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب صحابہ اکرام کی مبارک لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کے پیٹوں میں شراب تھی، اس وقت شراب کی حرمت ہی تھی۔ بہت آہستہ آہستہ پہلے تعلیم، پہلے تربیت، سب کچھ ہو کے پہلے نماز سے روکا گیا کہ شراب پی کر کے نماز کے قریب نہیں جانا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، پھر جا کر کے شراب کی حرمت آئی۔ لیکن جس وقت نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ انما الخمر، آج سے شراب جو ہے نا نجس کام ہے، اس وقت پھر پوری قوم نے ایسی شراب پھینکی کہ مدینے میں لگ رہا تھا طوفان آیا ہوا۔ ہر حکم ہمارا دین تدریجی لے کر کے گیا ہے۔ شراب میں ملوث تھی قوم، چلنے دیا گیا، آہستہ آہستہ تربیت ہوئی ان کی، اسی برائی کے اندر انہوں نے جنگیں بھی لڑی اور جہاد بھی لڑے، پھر کامیابی ہوئی۔
تو قرآن اس کے بیسیوں مثالیں دیتا ہے. یکدم تبدیلی کے خواب دیکھنے والے بالکل غلط ہے. ہمارے یہاں برائی ہے, نظام میں برائی, الیکشن کے اندر جو سسٹم ہے ٹھیک نہیں, سب کچھ ہے. اسی سسٹم کے اندر ہم نے جدوجہد کرنی ہے, آہستہ آہستہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. میں پیچھے ہو کر کے بیٹھ جاؤں اور یہ بولوں کہ خود بخود سب ہو جائے گا, نظام بھی خود بدل جائے گا, پھر ہم لوگ آئیں گے, یہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے اس سے مطابقت پیدا نہیں ہوتی. اچھا, اسی زمرے میں ایک اور سوال ہے, یہ خونی انقلاب کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ کہ اگر حالات خراب ہیں حکومت کے, اس میں جد و جہد کرنے لگتے ہیں, کوئی احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو مار پیٹ بھی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے, اس میں خون کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے, بہت زیادہ قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے, تو کیا خونی انقلاب کا تصور ہے؟ دیکھیے ابھی میں نے ایک ضابطہ بیان کیا تھا, منکر کو انکر سے ختم نہیں کیا جاتا. یعنی ایک برائی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی برائی اختیار نہیں کی جاتی. صحیح. انسان کا بھی دوست بلاؤں میں پھنس جائے, ہمارا دین کہتا ہے احون کو چنو, کم ضرر والی چیز کو چنو. صحیح. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں انگلی کاٹ دو, نہیں تو 2 مہینے بعد ہاتھ کٹ جائے گا. صحیح. کٹ یہاں بھی میرا عضو رہا ہے, یہاں بھی میرا عضو رہا ہے, لیکن یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے تو میں انگلی کٹوا دوں. صحیح. ہاتھ بچاؤں انگلی کٹوا دوں. اسے کہتے ہیں جب انسان 2 بلاؤں میں پھنس جائے احون کو چن لے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان 2 بلاؤں میں پھنس جائے تو بڑی بلا کو چن لے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں انگلی کٹاؤ یا ہاتھ کاٹنا پڑے گا, میں بولوں ہاتھ ہی کاٹ دے یار, یہ غلط بات ہے. صحیح. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ اسٹرگل کرتے ہیں, اس اسٹرگل کے اندر آپ کے سامنے جو برائی ہے اس سے بڑی برائی میں آپ نے نہیں پھنسنا. یہ ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. اب میں اگر اس ٹائپ کا احتجاج اگر کروں اور مجھے پتا ہو کہ بھائی اس احتجاج کرنے سے کسی کی جان جا سکتی ہے, تو جان میرے دین کے اندر ایسا ہے جیسے کعبۃ اللہ شریف, کسی کی عزت میرے دین میں ایسا ہے جیسے کعبۃ اللہ شریف, کسی کی عزت میرے دین میں ایسی ہے جیسے کعبۃ اللہ شریف. تو ان چیزوں کا مجھے خیال کرنا پڑے گا کہ جان مال عزت یہ لوگوں کی محفوظ رہے. اس انداز میں نے اسٹرگل کرنی ہے. سے ایک روایت آتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور ان کا ایک قول ملتا ہے کہ ہمیں روایتوں میں کہ اگر کوئی مسلمانوں کی مشاورت کے بغیر, جس کو آج کی لینگویج میں ہم کہیں تو الیکشن کے بغیر, دھاندلی کے ذریعے اگر آ جاتا ہے یا اس کو دھاندلی کے ذریعے لایا جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. ایک تو اس روایت کا مفہوم, اس کی شرح وہ بیان کیجیے. دوسرا ہمارے الیکشن کے حوالے سے پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو دھاندلی کے ذریعے ہوتا ہے اکثر طور پر, جو بھی ہوتا ہے دھاندلی یا تو خود کروائی جاتی ہے, اگر دھاندلی نہیں تو بعد میں اس کو دھاندلی کے ذریعے بٹھا دیا جاتا ہے. تو اس روایت کو پھر کس زمرے میں لیں گے, حاکم کو قتل کر دیا جائے؟ دیکھیں اس روایت کا ایک تو ہم سمجھ کے اندر تھوڑی ایک غلطی ہو جاتی ہے. ہم نارملی یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عمر فاروق نے فرمایا کہ جو بغیر مشورہ مسلمانوں کے آ جائے تو اسے مار دو. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس روایت پہ علماء کرام نے, اس روایت کے جو جمیع ترک ہے اس کو جمع کر کے علماء ذکر کرتے ہیں, مراد عمر فاروق کی یہ تھی کہ جب مسلمانوں کی مشاورت کے بغیر کسی کو اوپر بٹھا دیا جائے گا تو امت میں فتنہ ہوگا اور قتل و غارت ہو جائے گی. اس روایت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ظاہر ہے جب نیچے والے راضی نہیں, ان کی مشاورت کے اندر اہل کوئی اور ہے, اب نا اہل کو اوپر اگر بٹھا دیں گے تو فتنہ ہی ہوگا. لوگ اطاعت نہیں کریں گے, لوگ آپ کی فرما برداری میں نہیں آئیں گے, ایک نظم پیدا نہیں ہوگا, ایک بے ربطی نظر آئے گی پوری قوم کے اندر. حاکم تو ہو گیا, نیچے والے گالیاں اور لعنتیں دے رہے ہوں گے, اتحاد کی فضا پیدا ہو ہی نہیں سکتی, پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو گیا. یہ مراد تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسے محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بھی پڑھیں گے, انہوں نے بھی ذکر کیا تاکہ مراد عمر فاروق کی یہ تھی بغیر مشورے کے اگر کسی کو دھاندلی کے ذریعے آپ نے اوپر بٹھا دیا کسی بھی طرح مشاورت کے بغیر, ایسی صورت میں پھر امت میں فتنہ اور انتشار کو آپ روک ہی نہیں سکیں گے. یہی ہے جو پاکستان کی صورتحال ہے کہ پاکستانی اگر جانتے ہیں کہ بھئی ہم نے کس کو ووٹ دیا, کس کو جتوایا, اور رزلٹ اس کے خلاف ہوگا, تو ظاہر ہے کہ یہ دل ہی آپس میں نہیں ملیں گے. جب دل نہیں ملیں گے قوم متحد نہیں ہوگی, اطاعت کے اندر نہیں آئے گی, پوری کی پوری قوم منتشر. اچھا, الیکشن پر ایک بہت ایک اعتراض بنتا تھا, وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طرف سے بھی تھا, عمران خان صاحب کی طرف سے بھی تھا, اور بھی جو اچھے جد و جہد کرنے والے ہیں, سچے ہیں, ان کی طرف سے ایک اعتراض یہ تھا کہ بھائی جو ایم این اے ایم پی اے بن رہا ہے, لاکھوں روپے کا, کروڑوں روپے کا خرچہ کر کے بنے گا, مختلف جگہوں پر اشتہارات چلوانے ہیں اس نے اور چھپوانے ہیں, بڑے اس نے بینر وغیرہ لگوانے ہیں, بھر دینا محلے کو, تو جتنا وہ لگائے گا تو وہ اپنی طرف سے تھوڑی لگائے گا, ظاہر سی بات ہے وہ جب پیسہ لگا رہا ہے تو اس نے کور بھی تو کرنا ہے, اور اس کا ذہن یہ ہوتا ہے بھائی میں انویسٹ کر رہا ہوں, یہ تھوڑی کہ اگر میں نے 50 لاکھ انویسٹ کیا ہے تو 50 ہی مجھے نصیب ہو, بلکہ وہ تو آتے ہی اس سیٹ پر اس لیے کہ جناب 50 کی جگہ پہ پورا کروڑ نصیب ہو جائے گا. اچھا, عمران خان صاحب اس پہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے, اس لیے ان کے پاس جو لوگ کم ہوا کرتے تھے. اس سال 2024 میں جو پاکستان کا الیکشن ہوا ہے اس میں کمپیننگ ہوئی, لیکن کمپیننگ میں کوئی خرچہ نہیں ہوا. کسی بندے نے, چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو یا صوبائی اسمبلی کا ہو, کسی نے کوئی خرچہ نہیں کیا. تو یہ ایک اچھا نتیجہ نہیں آ گیا ان کی؟ صرف یہ جو آزاد کھڑے ہوئے انہوں نے وہ خرچہ نہیں کیا جو پی ٹی آئی کی حمایت میں تھے. ہاں, جو پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد کھڑے ہوئے, کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو تقریباً سارے آزاد ہی کھڑے ہوئے ہیں نا, ان کے پاس تو وہ نشان تو تھا ہی نہیں بلے کا. تو
انہوں نے خرچہ نہیں کیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بقیہ ساروں نے خرچہ کیا، اور سب کے بینر ہم دیکھ رہے ہیں روڈوں پر، علاقوں میں، سب جگہ دیکھ رہے ہیں، تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ ہو جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا اس دفعہ 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوا میرے خیال سے، بس وہ ویسے ہی مشہور ہوتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے الیکشن لڑا تو اس دفعہ میرے خیال سے یہ کوئی ایک اچھا ہی نتیجہ نکل آیا ہے کہ 1 روپیہ خرچہ کیے بغیر انہوں نے جو ہے نا وہ الیکشن جیت لیا ہے۔ یہ اچھی رسم بھی قائم ہوئی ہے۔ دیکھو یہ ایک مستقل جدوجہد کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی ہے، صحیح، ورنہ ان کو بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا، پچھلے الیکشنز میں کیا بھی ہے، صحیح، لیکن اس بار کی تھوڑی صورتحال تبدیل ہو گئی تھی، اور بغیر کسی انویسٹمنٹ لوگوں نے از خود نکل کر کے ووٹ ڈال دیا، اور یہی سی رسم کو آگے برقرار بھی رکھنا چاہیے۔ دیکھو یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے، مستقل جدوجہد کے بعد ایک اچھی چیز سامنے آئی ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اگلے الیکشنز کے اندر بھی صرف یہی ہونا چاہیے، جسٹ جو بڑا لیڈر ہے اس کی طرف سے اعلان ہو، اور باقی نیچے والوں پہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ نے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے۔ لوگوں کی محبت ہے، وہ خود نکل کے ووٹ ڈالیں گے، لوگوں نے نہیں ڈالنا تو ہم لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیں، لوگ نہیں ڈالتے۔ آخر میں ایک سوال اور بنتا ہے، اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر الیکشن میں جو ہے نا وہ حصہ ملایا ہے اور خوب ووٹ ڈالا ہے عمران خان صاحب کو بقیہ دیگر کے مقابلے میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ جو عمران خان صاحب کی جیت ہوئی ہے، ووٹ زیادہ پڑ گئے ہیں، کیا عمران خان صاحب کی محبت میں ہے یا کسی اور کی نفرت میں ہے، یا عمران خان صاحب کو ہمدردی مل گئی ہے لوگوں کی، جس طرح وہ ایک اسٹینڈ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، NRO نہیں دوں گا، میرے سے کوئی بات نہ کرے، بس سیدھا سیدھا مجھے قانونی بات کرے، اور جو تکالیف ان پر آئی ہیں ان 2 سالوں میں وہ بڑے جیداری کے ساتھ اس کو برداشت کر رہے ہیں، ہمت سے برداشت کر رہے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے تھے جناب یہ 3 دن نہیں گزار پائے گا جیل میں، لیکن بڑے ہمت کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں پر وہ، اور وہ کہتے ہیں مجھے تو عادت ہو گئی یہاں جیل کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان تینوں باتوں میں سے کس وجہ سے ووٹ زیادہ پڑا ہے؟ دیکھیے دیکھنے کا اپنا اپنا نظریہ ہے، مطلب کوئی بولے گا ہمدردی کا ووٹ ہے، کوئی بولے گا اس کا ووٹ ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے جو آخری بات آپ نے کی ہمت کا ووٹ ہے، ہمت کا، یہ عمران خان کی ہمت کا ووٹ اس کو ملا ہے۔ اور نفرت تو ظاہر ہے کہ جس وقت کسی کی کوئی بھی لیڈر ہے اور اس کے خلاف جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو نیچے والوں کے دل میں ایک نفرت آ جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو ووٹ اس کی ہمت کا زیادہ ملا۔ ہمدردی کا ووٹ اس وقت ملتا کہ عمران خان صاحب کی روتی ہوئی تصویریں آ رہی ہوتی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں عمران خان صاحب کے، اور منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہاں سے نکالو، تو پھر لوگوں میں ایک ہمدردی کا مادہ پیدا ہو گیا۔ یا عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ ایک سر پھٹے کی تصویر دکھا دی، تشدد ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی ایسی کوئی صورتحال آئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہمدردی والا ویسا آنسر تو نہیں ہے۔ لوگوں نے اور نوجوان جو دیکھے، میں نے شاید ہم نے پہلے بھی ہماری ایک دفعہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ایک نوجوان کس چیز سے انسپائر ہوتا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈر نہیں رہا، وہ جیل میں بھی کمفرٹیبل ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں آ رہا، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی وہ بڑے آرام سے ایک بڑے اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ چاہے ہمیں کمپیننگ نہ کرنے دی جائے لیکن آپ دیکھیں رزلٹ آتا کیا ہے۔ تو یہ لوگ اس چیز سے انسپائر ہوتے ہیں، تو اس کو ہمت کا ووٹ ملا ہے۔ ہمدردی کا ووٹ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کوئی آنکھوں سے رو رہا ہے لوگوں کے سامنے، منتیں تو نہیں کر رہا، لیکن بہرحال لوگوں نے بہت زیادہ ووٹ ڈالا ہے۔ ڈالنا چاہیے لوگوں کو، اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ جس سے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہو گئی، ان کو ووٹ ڈال دیا گیا اور جناب ان کی جیت بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد کہ جو نتیجہ چینج کر دیا گیا، اب ذہن یہی بنتا ہے کہ یار ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہوا، ہم نے اتنی محنت کی ہے۔ ووٹ ڈالنے کا فائدہ یہ ہوا، ایک تو پریشان نہیں ہوتے، نمبر 2 ہمت کبھی نہیں ہارتے۔ دیکھیں جتنی مرضی دھاندلی ہوگی پھر بھی اکثر سیٹیں کن کے پاس ہیں، جو رزلٹ سامنے آیا اس کے اندر اکثر کن کی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کی تعداد زیادہ ہے نا، یعنی لوگوں نے اتنا ووٹ ڈال دیا کہ دھاندلی کرنے کے باوجود بھی اکثریت کے اندر وہی ہیں۔ تو یہ فرق تو ہے نا، لوگوں کو پتا تو چل گیا کہ بھائی دھاندلی اگر کر بھی سکیں لیکن ہماری طاقت پھر بھی زیادہ ہے۔ جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی بھی ہے، بہت سے ادارے ابھی موجود ہیں، وہاں پر تحقیقات ہوں گی، ممکن ہے کہ وہاں رزلٹ میں تبدیلی آ جائے۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اسی ہمت کا ووٹ عمران خان صاحب کو ملا ہے، اور اسی ہمت کو قوم کو بھی رکھنی چاہیے، وہ کسی بھی لیڈر کے حوالے سے، کہ بھائی مایوس نہیں ہوتے کہ مایوس ہو جاؤ اور اگلی دفعہ الیکشن ہو گئے، بھائی ایٹ دا اینڈ نتیجہ پھر کھلی چھٹی آپ نے ان کو دے دی نا۔ دیکھیں ابھی آپ نے کھلی چھٹی تو نہیں دی، ابھی سامنے والے پریشان ہو گئے، اتنا ووٹ نکلا کہ وہ دھاندلی کرنے والے بھی تھوڑے سے گھبرا گئے تھے اور اتنی زیادہ غلطیاں کرنا شروع کر کے، اور ہمارے سامنے کہ فارم 45 جو ہے وہ سپرد کر دیا، اس میں رزلٹ الگ ہے، 47 کے اندر الگ ہے۔ تو یہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ جس وقت لوگوں کا ایک بہت زیادہ رجحان تھا ووٹ ڈالنے کے اندر، تو دھاندلی کرنے والے، 2 نمبری کرنے والے بھی تھوڑے سے گھبرا گئے تھے۔ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، اور اس طاقت کو جس وقت وہ محسوس کریں گے تو ہر دفعہ کے الیکشن کے اندر کچھ نہ کچھ ہم لوگ آگے نکلتے چلے جائیں گے، اصلاح کرتے چلے جائیں گے۔